السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، آج 5-7 منٹ میں صرف ہم اس پر بات چیت کریں گے کہ کتاب مقدس قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، اور اس کا عنوان ہے یہ کتاب انسانیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ اور پہلا پارہ اور پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جو اس کتاب مقدس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن مجید کے 2 بنیادیں ارشاد فرمائی ہیں، یعنی اس کی جو رہنمائی ہے اس کے پیچھے جو فلسفی ہے اس کی 2 بنیادیں ہیں، اور یہ خلاصہ ہے پورے قرآن پاک کا۔ ایک رہنمائی یہ ہے، ایک اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی پہچان پیدا ہو، خدا شناسی پیدا ہو، ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی رضا آئے، اس کا خوف آئے، اور پوری انسانیت اللہ سے جڑ جائے۔ ظاہر ہے جب اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے تو جو اس کا خالق ہے، انسانیت کا مالک ہے، جو رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ سورۃ الناس کے عنوان سے اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی دے دی کہ انسانیت کا مالک، انسانیت کا معبود، انسانیت کا رب اور خالق وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اب اس ذات اقدس سے جڑ جانا، اور اس طرح جڑ جانا کہ اس کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں سمجھنا، اول العال نہیں سمجھنا، شہنشاہ مطلق نہیں سمجھنا، سب کچھ وہی ذات اقدس ہے۔ جب ہم سب کچھ اسی ذات اقدس کو سمجھیں گے کہ وہ ہر اعتبار سے غالب ہے، مالک ہے، رب ہے، خالق ہے، تو اب سوسائٹی اور سماج کے اندر اسی کی رٹ ہونی چاہیے۔ یہ ہے خدا شناسی۔ خدا شناسی لفظوں کا نام نہیں ہے، یا توحید محض الفاظ کا نام نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی ہمارے ہاں بے حسی یہ ہے کہ ہم نے ان اصطلاحات کو برائے نام استعمال کیا ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ تمام اصطلاحات توحید کی فلسفی، اسی طرح رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ اللہ کی پہچان کا نام ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں ایک شعور پیدا کرنے کا نام ہے، اعلیٰ نظریہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی چیز جب اپنی پہچان پیدا کرتی ہے تو وہ غالب ہوتی ہے۔ آپ کلر دیکھ لیجئے، کوئی بھی کلر وائٹ ہے، بلیک ہے، اورنج ہے، جب وہ غالب ہوگا تو آپ کہیں گے نا یہ کلر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی پہچان، فلسفہ توحید یہ ہے کہ اس کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اللہ رب العزت کی پہچان اس کی رٹ کی صورت میں ہونی چاہیے، محض الفاظ کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور بنیاد ہے وہ انسانیت کی ترقی ہے۔
آپ اس آیت کریمہ سے شروع ہو جائیے، اور آخری جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الناس ہے، پھر جو پہلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا جو تعارف کروایا وہ ہے رب العالمین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنا جو تعارف فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میں رب الناس ہوں، مالک الناس، الہ الناس۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ تمام انبیاء کا تعارف بھی یہی ہے۔ تو بطور خلاصہ اور سمری یہ ہے کہ دوسری جو رہنمائی ہے قرآن پاک کی وہ انسانیت کی ترقی ہے، انسانیت کی مینجمنٹ ہے، انسانیت کو اکٹھے رکھ کے جس کو ہم وحدت انسانیت کہتے ہیں، اس وحدت انسانیت کا جو ایک تصور، اس کی فلسفی ہے، اس پر جو مینجمنٹ قائم ہوگی، اس پر ایک سیاسی نظام قائم ہوگا، اس پر ایک معاشی نظام قائم ہوگا، اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ اور سماج تشکیل پائے گا۔ یہ ساری جو مینجمنٹ ہے یہ انسانیت کی ترقی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے۔ اور سارے انسان ایک ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ۔ کوئی انسان دوسرے انسان پر فوقیت نہیں رکھتا۔ فوقیت کی ایک ہی وجہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی بھی یہی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچان لے اور ظلم کو پہچان پیدا کر کے عدل کو قائم کرے، ظلم سے نفرت، ظلم سے بغاوت، اور اللہ رب العزت کا قرب اور انسانیت سے محبت، عدل کے سسٹم سے محبت اور عدل کے سسٹم کی جد و جہد، یہ ہے تقوی۔ اس لیے قرآن پاک کا جو بنیادی ہدف ہے وہ انسانیت کی ترقی ہے، انسانیت کی مینجمنٹ ہے، انسانیت کے لیے عادلانہ سیاسی معاشی نظاموں کی تشکیل ہے، اور اس کے اوپر فلسفہ توحید کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہے خلاصہ۔ بس 2-4 منٹ میں ہم یہی عرض کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہمارے ساتھ جو دروس میں شریک ہیں، ہمارے احباب، دوست، ساتھی، عزیز و اقارب، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ بڑے جذبے کے ساتھ وہ یہ درس سنتی ہیں، اور ہم نے سننا بھی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ غور و فکر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو، اے سمجھ والو، اس پر غور و فکر کرو، اس سے عبرت حاصل کرو، وہی ہم نے اللہ کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بس ہم نے یہی عنوان بنانا تھا کہ قرآن مجید یہ کتاب انسانیت ہے، اور اس کی 2 بنیادیں ہیں، خدا شناسی، انسانیت، دوستی۔ اللہ کی پہچان رٹ کی شکل میں، اور انسانیت دوستی پر ایک بہترین عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام کی تشکیل۔ اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ باقاعدہ جو ہمارا درس کا سلسلہ جاری ہے، سورۃ الرعد، انشاءاللہ العزیز وہ جاری ہے، لیکن چند دن اس میں تعطل آ رہا ہے، کچھ تفریحی پروگرامز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر نیٹ نہیں آتا، اور آپ احباب، آپ بہنوں بھائیوں تک ہمارا درس پہنچنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ 4-5 روز کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ان دنوں تک یہ تعطل رہے گا، یہ رخصت رہے گی۔ ہمارے لیے بھی دعائیں فرمائیں، اور آپ سب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت سب کو
اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔